السلام علیکم. نجف زون میں خوش آمدید. وادی جن اور اس کی اصل حقیقت. وادی جن کا نام یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا اور عین ممکن ہے کہ آپ وہاں جا بھی چکے ہوں. اس وادی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں آپ کو اکثر سننے کو ملتی رہی ہوں گی کہ آپ یقین کریں گے کہ ان میں سے اکثر باتیں سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ کو وادی جن سے متعلق اپنے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے اور وہ سب افواہیں جو آج تک آپ سنتے آئے تھے سب ختم ہو جائیں گی اور اصل حقیقت آپ کے سامنے کھل کر عیاں ہو جائے گی. وادی جن مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے شمال مشرق کی جانب تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ نیم دائرے کی شکل میں ہے اور اس کے اطراف میں سیاہی مائل پہاڑی سلسلہ ہے جس کے بالکل درمیان میں یہ وادی ایک پیالے کی طرح معلوم ہوتی ہے. منفرد انداز کی قدرتی خوبصورتی کی حامل اس وادی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ اس وادی میں آ کر کوئی بھی گاڑی بند ہونے کے باوجود اونچائی کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. نہ صرف گاڑی بلکہ کوئی بھی گول چیز مثلاً پانی کی بوتل یا گیند کو اگر زمین پر رکھا جائے تو وہ خود بخود اونچائی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کئی طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں. مثلاً کہا جاتا ہے کہ اس وادی میں جن رہتے ہیں اور وہ گاڑیوں کو دھکیلتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کے پہاڑوں میں خاص قسم کی مقناطیسی طاقت ہے جو ان گاڑیوں کو اور دیگر اشیاء کو اپنی جانب کھینچتی ہے. اور کچھ لوگ تو اس عمل کو معجزہ بھی مانتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. معجزہ کسی بھی ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جو انسانی ادراک سے، انسانی سمجھ بوجھ سے باہر ہو. مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا اور اشارے سے سورج کو واپس پلٹانا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا دربار فرعون میں جادوگروں کے سانپوں کو نگل جانا. اس طرح کے کئی تاریخی سچے واقعات تاریخ میں موجود ہیں جو انسانی سوچ سے ماورا ہیں اور انہیں معجزے کہا جاتا ہے. مگر اس وادی جن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اسے معجزہ کہا جا سکے. اس سے قبل کہ میں آپ کو اس سارے عمل کی سائنسی حقیقت سے آگاہ کروں، میں آپ کو ان پہاڑوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا. عام طور پر ان پہاڑوں کو میگنیٹک ہلز کہا جاتا ہے اور کئی مقامات پر ان پہاڑوں کو گریوٹی ہلز بھی کہتے ہیں. یہی وہ پہاڑ ہیں جو انسانی نظروں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں اور انہی کی وجہ سے التباس بصارت پیدا ہوتی ہے جس کو انگریزی میں آپٹیکل ایلیوژن کہتے ہیں. اس عمل کو عربی میں خدائے بصری کہتے ہیں اور فارسی میں خطائے دید کہا جاتا ہے. یعنی ان پہاڑوں کی مخصوص بناوٹ کے باعث اشیاء اپنی حقیقی صورت میں نظر نہیں آتی اور یہ عمل انسانوں میں فریب نظر پیدا کر دیتا ہے. نظروں کو فریب دینے والے یہ پہاڑ صرف وادی جن میں ہی نہیں پائے جاتے بلکہ دنیا کے بہت سارے مقامات پر موجود ہیں. لیک ویلز فلوریڈا میں سپوک ہلز ہیں جنہیں میگنیٹک ہلز کہا جاتا ہے. اس علاقے میں بھی اشیاء الٹی جانب جاتی ہیں، اس لیے امریکہ کی عوام انہیں بدروحوں کا مسکن یعنی سپوک ہلز کہتی ہیں. کینیڈا میں نیاگرا آبشار کے قریب برلنگٹن میں بھی ایسے پہاڑ واقع ہیں جہاں کی سڑکوں پر گاڑیاں الٹی جانب یعنی نشیب سے فراز کی جانب سفر کرتی ہیں. رچمنڈ آسٹریلیا کے ماؤنٹین بوون روڈ پر ایسے پہاڑ موجود ہیں جہاں قدرت کی نشانیوں کو دیکھا جا سکتا ہے. ان مقامات کے علاوہ بھی دنیا کے سینکڑوں مقامات پر ہمیں ایسے پہاڑ مل جائیں گے جہاں نظروں کا دھوکہ حقیقت کو بدل دیتا ہے اور سچ جھوٹ کے پردے میں گم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈھلان سڑک بھی اونچی دکھائی دینے لگتی ہے اور عام آدمی کو اچنبھے میں ڈال دیتی ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور مقام کیلیفورنیا میں سانتا کروز کے مقام پر ایک مسٹری پوائنٹ ہے جہاں پر ایک کاٹیج بنا دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی شخص نہ تو سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی سیدھا لٹک سکتا ہے، جیسا کہ آپ ان تصویروں میں اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ علاقہ ایک پہاڑی ڈھلوان پر واقع ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے یہ آپ اس تصویر کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں. اب واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. مدینہ کی وادی جن میں گول پہاڑوں سے گھرا یہ علاقہ بڑی عجیب و غریب خوبصورتی رکھتا ہے. اس علاقے کی 7 کلومیٹر لمبی سڑک ہمیں فریب نظر میں مبتلا کر دیتی ہے. ایسی خصوصیت رکھنے والی
اس قدر لمبی سڑک دنیا کے دوسرے مقامات پر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ اس وادی میں سڑک کی آخری حد تک جانے کے لیے گاڑیوں کو کافی زور لگانا پڑتا ہے، حالانکہ بظاہر وہ سڑک ڈھلوان نظر آتی ہے۔ یہ عمل خود اس بات کا ثبوت ہے کہ بظاہر ڈھلوان نظر آنے والی سڑک حقیقت میں ڈھلوان نہیں ہے، اور جب گاڑی سڑک کی آخری حد تک پہنچ جاتی ہے تو ڈرائیور واپسی کے لیے گاڑی کو نیوٹرل گیئر میں ڈال کر چھوڑ دیتا ہے اور گاڑی خود بخود بظاہر اونچائی کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور گاڑی کی رفتار بڑھتے بڑھتے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی آگے نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ گاڑی ہموار راستے پر آتی ہے تو اس کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ رک جاتی ہے۔ گاڑی کا رک جانا بھی دراصل اس امر کی دلیل ہے کہ ڈھلوان راستہ ختم ہو چکا ہے۔ اس ڈھلان کا نظر نہ آنا دراصل نظروں کا دھوکہ ہے۔ جہاں سے اس وادی کی وہ مخصوص حدود شروع ہوتی ہیں، وہاں پر جی پی ایس کی مدد سے اگر زمین کی سطح سمندر سے بلندی کو ناپا جائے تو وہاں پر زمین کی بلندی 638 میٹر ہے، جبکہ وادی کے اندر تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں پر جا کر سڑک ختم ہوتی ہے، وہاں پر زمین کی سطح سمندر سے بلندی 948 میٹر تک جا پہنچتی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیونکہ وادی ایک پہاڑی مقام پر واقع ہے اور بظاہر باہر سے آنے والے راستے سے ڈھلوان نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بتائی جانے والی مخصوص حد سے 7 کلومیٹر اندر وادی 310 میٹر اونچائی پر واقع ہے، اور اس 7 کلومیٹر طویل سڑک کی ڈھلان کا زاویہ 11.5 ڈگری بنتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اب بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ اس قدر ڈھلان ہونے کے باوجود نظر کیوں نہیں آتی، تو اس کی وجہ نظروں کا دھوکہ ہے، یعنی آپٹیکل ایلوژن۔ نظروں کا دھوکہ یعنی آپٹیکل ایلوژن دراصل حسی تجربات یا حس کو سمجھنے کی غلطی کا نتیجہ ہے، یعنی دکھائی دینے والی شے سے متعلق آگہی کی غلطی غیر حقیقی صورتحال کو پیدا کرتی ہے۔ وادی جن میں بھی انسانی دماغ کی ادراکی صلاحیت حقیقت سے بعید ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے ذریعے حاصل کی جانے والی معلومات کا جب دماغ میں تجزیہ انجام پاتا ہے تو دماغ اور آنکھوں کے مابین کشمکش بصری قوت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور انسان صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، اور وہ بالآخر غلط دیکھنے لگ جاتا ہے یا غلط سمجھنے لگتا ہے۔ وادی جن میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ اس علاقے میں پائے جانے والے مقناطیسی پہاڑوں کے پھیلاؤ اور رفعت کے باعث افق یعنی ہاریزون واضح طور پر نظر نہیں آتا، جو انتشار بصری کی اہم وجہ ہے۔ ہاریزون اس واضح خط کو کہتے ہیں جو زمین کو آسمان سے جدا کرتا ہے، اس لیے اس علاقے میں سڑک ڈھلان ہونے کے باوجود بھی اونچائی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپٹیکل ایلوژن یعنی فریب نظر میں مبتلا ہونا بہت آسان ہے۔ مثلا آپ یہاں پر 2 پینسلز کو دیکھ رہے ہیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے دونوں پینسلز کو ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ارے یہ تو دونوں برابر ہیں، آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ یہاں پر بیک گراؤنڈ میں پیپر پر بنی ہوئی ڈرائنگ آپ کو نظروں کے دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے، اور آپ کو 2 ایک جیسی پینسلز مختلف سائز کی نظر آتی ہیں۔ اسے آپٹیکل ایلوژن کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آج آپ نے وادی جن کی اصل حقیقت کو جان لیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں اور سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے یا اسے آگے پھیلانے سے گریز کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ موجود بیل کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ میں نے کوشش کی کہ اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے، پھر بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دے سکوں۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔